السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل لالا ایوری ایکسپلورر۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برتھ ڈے سارے ہو آپ یہ سے ہوں گے۔ تو بہت ہی ایکسائٹمنٹ اور ہر ایک کے دل میں ہے کہ سیزن کب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جاوا کے ریلیٹڈ آج ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لالا ایوری انفو ٹی وی یہ آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ جاوا کے متعلق جو نیو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ایک زیادہ سے بیسک ویڈیو بنائی تھی، جس میں ٹوٹل انٹروڈکشن، جاوا کی ڈائٹ پلان، اس کی کیئر ٹمپریچر، اس کی لوکیشن، کامنلی کون سی فیچرز اس میں کلر ہمیں اویلیبل ہیں، تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا۔ اگر کوئی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، اس چینل پہ جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور آج کی جو ہماری ٹپ ہے، اس میں ہم دو ٹپیں آپ کو دیں گے کہ آپ نے جو جاوا کٹی کی ہے اس میں میل فیمیل کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ آیا کہ آپ کے پاس اگر 30 پیس ہیں تو آپ کیسے چیک کریں گے اس میں میل کتنے ہیں، فیمیل ہے کتنی نہیں ہے، اگر زیادہ ہیں یا کم ہے اس سے کیا نقصان کیا فائدے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ان کو آج سے ہم نے جو وٹامن شروع کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جس سے جاوا بیسٹ بریڈنگ رزلٹ دے، ٹوٹلی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن رہ جائے تو آپ میرا نمبر 0324921034 پہ وائس میسیج کر سکتے ہیں، کال نہ کیجیے گا کیونکہ اکثر اوقات میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو کال اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ واٹس ایپ پہ میسیج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وائس کا ان ڈیٹیل آپ کو گائڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنا میرے پاس نالج ہے تو میں آپ کو بریف کر کے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا سیکنڈ چینل لالا ایوری انفو ٹی وی اس کو بھی جا کے وزٹ کریں۔ اپنے شیڈ کے ریلیٹڈ، جو برڈ کے ریلیٹڈ، یعنی کہ اس کی بیماریاں، اس کے برڈ کو چلانا کیسے ہے، کیا وٹامن دینے ہیں، کیئر کے لحاظ سے میں نے ایک چینل بنایا ہے تاکہ ادھر میں اپنے شیڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالوں۔ تو وہ بھی ویڈیو جو ہے نا آپ دیکھیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، خاص کر نیو فین سے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی ٹپ، میل اور فیمیل کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، زیادہ یا کم نقصان یعنی کم میل فیمیل ہونے کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے، آپ کو بریف کرتے ہیں۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں میں بریڈر پیس اپنی کالونی سے پکڑ کے لایا ہوں، سلور جاوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس 30 پیسز ہیں جو آپ نے بریڈ کروانے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو 30 پیس ہیں ان میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی مٹکیاں لگانی ہیں اور کتنا رزلٹ آئے گا۔ تو آپ نے ایک کیج لے لینا، سارے پیس اس میں پکڑ لینے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو نزدیک سے کوئی 4-5 نشانیاں بتاؤں گا جس سے آپ ایزیلی اپنے پیسز کو پکڑ کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس میل ہے یا فیمیل۔ بہت ایزی میتھڈ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کسی کے ترلے منتے کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے یعنی کہ پیچھے ہوں وہ آپ کی بات نہ سنیں کہ یار میرے پیس آگے چیک کر دو میل ہے یا فیمیل۔ میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا ایزیلی آپ جو ہے نا اسے فالو کر کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس 30 پیس ہیں تو 20 فیمیلیں نکل آتی ہیں، 10 میل نکل آتے ہیں۔ آپ کہیں گے لو جی پریشانی کا معاملہ بن گیا، اب میں 5 میل کہاں سے لاؤں تاکہ اپنے 15 پیر میں پورے کر سکوں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ٹائم ٹو ٹائم آپ مارکیٹ سے میل ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میل آپ کو ایزیلی ہر جگہ سے مل جائیں گے جس سے بھی آپ کانٹیکٹ کریں گے جس کے پاس جاوا کا بریڈنگ سیٹ اپ لگا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 10 میل ہیں، ان کیس آپ کو میل نہیں مل رہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ کے 10 میل فیمیل 20 کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، آپ کے 20 کی 20 فیمیل ایگ لے کریں گے۔ جاوا کی خصوصیت ہے کہ ایک میل 2-3 فیمیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اس کے الٹرنیٹ لے لیں کہ 20 میل اور 10 فیمیل ہوں گی تو پھر آپ سوچیں گے کہ میل زیادہ لڑائی جھگڑا ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے بریڈ لینے سے پہلے ایک بار ضرور کاؤنٹ کر دینا کہ کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ میل ہیں تو ان میں سے سیل آؤٹ کر کے میں اپنے 10 پیر بنا لوں تو وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہے، 10 پیس آپ زیادہ کر لیں۔ اگر آپ کلونی میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا آپ کے، یعنی کہ 10 کی 10 فیمیلیں رزلٹ بھی دیں گی۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ میل کو لہذا کر لیں، جب آپ کو فیمیلیں ملیں تو پھر آپ پیر اپ کر کے کلونی میں چھوڑیں۔ یہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ یعنی کہ بعض دوستوں کے یہ کمنٹ آئے تھے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کا یعنی کہ لفظ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس طریقے سے آپ ان کو لے کے چلیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں میل اور فیمیل ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ تو جی دوستوں، سب سے پہلے جو پیس ہم نے پکڑا ہے یہ میل ہے،
अब इसकी सबसे पहले आप चूंच का कलर देखें, डार्क कलर है। इसकी आइज का जो रिंग है ये देखें डार्क कलर में। इसके हेड का ये जो पैच है ये डार्क कलर में होगा। उसके बाद इसकी चूंच का साइज जो है ना फीमेल से बड़ा होगा। फीमेल की चूंच थोड़े साइज में थोड़ी छोटी होगी और मेल की बड़ी होती है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो आप नाक के सुराख से लेके ये जो दूसरे सुराख तक यहाँ पे आपको उभार नजर आएगा, यानी कि इसका माथा यहाँ से उभरा हुआ होगा। कंपेयर करें मादी से तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, इजीली आप समझ जाएंगे कि आपके पास जो मेल पीस है वो मेल है या फीमेल। इसके साथ अब मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ फीमेल को, आप इजीली समझ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये दूसरा पीस हमने पकड़ा है, ये फीमेल है। अब इसकी यानी कि आइज का रिंग देखें और ऊपर वाले का देखें, वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। इसका लाइट रिंग है, इसके हेड का रिंग जो कलर है लाइट है, इसका डार्क है। इसकी चूंच का कलर देखें लाइट है, इसका डार्क है। इसकी चूंच साइज में छोटी है, इसकी बड़ी है। इसके इधर माथे के ऊपर यानी कि ये सुराख है जो नाक के इधर उभार नहीं आया तो मेल के उभार है। ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली चीज़ को समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि आप अपने पीसेस को पकड़ के इजीली समझ भी जाएंगे और दूसरों को आप हेल्प भी करेंगे कि आपके पास मेल है या फीमेल। जी दोस्तों, जो पहली टिप थी जिसमें मेल और फीमेल को कन्फर्म करना था, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो 0324 92 1034 इस नंबर में मेरा व्हाट्सअप बना है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप क्लोज करके चूंच यानी हेड पूरे की तस्वीर वाज़ेह नज़र आना चाहिए कि चूंच और यानी कि कलर ब्लर ना हो तस्वीर, तो आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा मेल है या फीमेल। उसके बाद दूसरी टिप शुरू करते हैं जिसमें हमने आज से लेके 15 तारीख तक हमने यानी कि 15 तारीख का टारगेट रखा है कि 15 तारीख को हमने बॉक्सेस लगा देने। उससे पहले जो विटामिन यूज करवाने हैं वो विटामिन कौन कौन से रफली पहले आपको मैं इनका बता दूं, फिर इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अबिडा गोल्ड है, ये विटामिन है ऑल टू ऑल में को 12-13 किस्म के विटामिन है जो कि बहुत ही यानी कि हेल्पफुल रहते हैं इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद विटामिन के साथ हमने कैल्शियम देना है। ये एक बीएमसी की प्रोडक्ट है, दूध में मैं लेके आया हूँ। ये बोतल के ऊपर तो नाम तो और लिखा है पर इसके अंदर बीएमसी यानी कि कैल्शियम प्लस D3 कम्बिनेशन का एक कैल्शियम सोर्स है। उसके बाद अमोनोटोन है, इनकी फर्टिलिटी और पेड़ को हीटअप यानी कि ब्रीडिंग की तरफ माइल करने के लिए हमने यूज़ करना है। इसमें विटामिन E, C प्लस सेलेनियम है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है अंडों की मिकदार और अंडों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद प्रोटेक्शन है, इसकी भी अफादियत आगे आपको बताता हूँ कि इसकी अफादियत क्या है। ये टोटल पैकेज हम गुजरांवाला में बर्ड लाइफ ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसामा भाई हैं, बहुत ही नाइस पर्सन है। अगर आप आउट ऑफ सिटी भी हैं तो आपको यानी कि कोरियर भी करवा देंगे। स्क्रीन पे उनका नंबर भी शो हो रहा है, लाला एवरी के रेफरेंस से आप उनसे रब्ता कीजिएगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग इनके पास से अवेलेबल होगा। आगे चल के जो हमने लव बर्ड को विटामिन यूज़ करवाने हैं जिसमें सॉल्वेंट डी ब्रीडर, उसके बाद डी न्यूट्रिकल प्राइम हो गया, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग बर्ड के रिलेटेड नेसेसरी आइटम इनके पास पड़ी हुई हैं। लूज में बड़ी बात है, लूज में भी देते हैं। तो आप इनसे अगर कोई परचेज करना चाहता है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रेफरेंस से जाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। तो आपको ये चीज़ें भी मैं उनसे लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन है। यानी कि गुजरांवाला में तो हर ब्रीडर उनको जानता है। तो टोटली यानी कि सीज़न स्टार्ट हुआ है तो हम लेने गए थे तो माशाल्लाह रश लगा हुआ था। अच्छे खासे यानी कि ब्रीडर जो है ना उनके पास नामवर ब्रीडर भी उनसे मेडिसिन दे के जाते हैं। माशाल्लाह अच्छी यानी प्रोडक्ट उन्होंने रखी है। इंटरनेशनल लेवल के जो विटामिन है लूज में आपको उनसे मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी सबकी कि ये हमने क्यों यूज़ करवानी है, कब तक यूज़ करवानी है। देखें आज से लेकर 15 तारीख तक हमने मुसलसल इनको यूज़ करवानी है, जिसमें 1 लीटर पानी के अंदर 1/2 ml आपने अमोनोटोन यूज़ करवाना है। इसकी पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। अमोनोटोन हमने इसलिए यूज़ करवाना है कि हमारे बर्ड जो है ब्रीडिंग की तरफ माइल हों। उसके बाद बर्ड जब ब्रीडिंग पे आ जाए तो मेन मसला रहता है एग लेना बहादुरी नहीं, एग को फल्टायर इनफल्टायर ना हो, यानी कि ये ना हो कि एग मादी ले तो करते हैं उनमें यानी कि बच्चे वगैरह बनने का प्रोसेस ना हो। तो नर की यानी कि कमी कोताही को क्लियर करने के लिए इसमें सेलेनियम, विटामिन E और C है जो कि नर को हर लिहाज से क्लियर करके फर्टिलिटी के काबिल बनाएगा, जिससे मादी में भी इसका फंक्शन बहुत बेहतर है कि मादी भी एग प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सीजन यूज़ करवाया था 13 तक एवरेज गई थी माशाल्लाह, सारे के सारे फल्टायर भी हुए थे। उसके बाद
یہ میں نے 15 تک یوز کروانا، اس کے بعد میں کنٹینیوسلی ان کو یوز کرواتا رہتا ہوں، یعنی کہ ہفتے میں تو پورا سیزن ان کو ڈیلی دوں گا، یعنی کہ جو اگر میری بات کریں کہ باقی مقدار میں تھوڑی کم کر دیتا ہوں کہ لائٹ سے رکھ کے انہیں میں دیتا ہوں، باقی پورا سیزن انہیں ہم یوز کروائیں گے۔ اس کے بعد کیلشیم پلس D3، اکیلا کیلشیم آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا، یہ VCM ہے۔ VCM اگر آپ کو ہنی بائی سے لینا ہے یعنی کہ برڈ لائف والوں سے، تو آپ کو نمبر جو میں نے پیچھے شو کروایا ہے، نیچے شو بھی ہو رہا ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر کے لوز میں آپ کو 100 ml بھی یعنی کہ بوتل بھی دے دیں گے۔ اس کے بعد اس کے الٹرنیٹ میالک وہ بھی ان سے مل جائے گا، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، سیم کمپوزیشن ہے، سیم فارمولا ہے، سیم سالٹ ہے۔ یہ آپ نے 1 لیٹر پانی میں 1 ml ڈالنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب ہم وٹامن وغیرہ پانی میں ایڈ کرتے ہیں تو وٹامنز میں جب کیلشیم اور D3 کی بات آتی ہے تو ہم نے ڈبل مقدار میں دینے ہوتے ہیں تاکہ یہ برڈ پہ زیادہ افیکٹ ہو، کیونکہ اس کا مین رول یہی ہے کہ ایگ کی کوالٹی کو بہتر کرنا، اس کے یعنی کہ چھلکے، اس کے یعنی کہ اندر جھلی وغیرہ ہے اس کو سٹیبل کرنا تاکہ بچہ اندر صحیح طریقے سے گرو کرے، انڈے کا چھلکا اتنا نازک نہ ہو کہ فرٹائلٹی سے پہلے کریک ہو کے انفرٹائل ہو جائے، تو اس میں بہترین رول یہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ وٹامن تو آپ کو پتا ہے کہ وٹامن بیٹا گولڈ سپر ہے، بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ لبر کو میں نے یہی یوز کروانا ہے، اس پہ علیحدہ ہے میں ان ڈیٹیل اور ساتھ کون کون سی چیزیں یوز کرنی ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ کو ان ڈیٹیل وہ بھی سمجھاؤں گا کہ کیسے یوز کرنی ہے اور کب کب اور کتنے عرصے تک ہم نے یوز کرنی ہے۔ یہ بھی اس کی ریشو بھی 1/2 گرام 1 لیٹر پانی میں آپ نے ڈال کے دینا ہے 15 دن تک، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو بیٹا گولڈ لینا ہے تو ہنی بائی سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے یعنی کہ ہوم اسٹیشن کے نزدیک جو پولٹری کی دکانیں ہیں ادھر سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ بیٹا سول سپر بھی یوز کر سکتے ہیں، سیم سالٹ ہے، سیم کمپوزیشن ہے، کوئی ان میں یعنی کہ رد و بدل نہیں، سیم چیز ہے۔ وٹامنس کی آپ کو پتا ہے اس میں جو 12-13 قسم کے وٹامنس ہے جو برڈ کے لیے نیسیسری، اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، اس کے یعنی کہ بریڈنگ کے دوران ہر طرح کی کمی کوتاہی اور چست اور تندرست رکھنے کے لیے یہ چیزیں ہم لازمی دیتے ہیں تاکہ برڈ زیادہ سے زیادہ بہتر بریڈ اور اچھی بریڈ سے ہمیں جو ہے نا نوازے۔ اس کے بعد پروٹیکٹین ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی یعنی کہ میڈیسن ہے تو پولٹری کی پروڈکٹ ہے، یہ 1 گرام جو ہے نا 1 لیٹر پانی میں آپ نے یوز کرنی ہے۔ جب تک آپ پانی دے رہے ہیں، سردیوں میں پانی نہیں دیں گے تو ہم سافوڈ پہ چھڑکے سے دیں گے، تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ایک تو اس میں پروبایوٹکس ہے، پروبایوٹکس ہوتے ہیں کہ اچھے طرح کے بیکٹیریا پرندوں کے اندر یعنی کہ برے جو نقصان دہ جراثیم اور اچھے جراثیم بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، تو یہ اچھے بیکٹیریا کی گروتھ اور ان کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ برڈ کا امیون سسٹم اور اس کا قوت مدافعت زیادہ سے زیادہ بوسٹ اپ ہو سکے اور وہ ماحول اور ہر طرح کی بیماری کا سامنا کرنے کے لیے ریڈی ہو، کوئی بھی بیماری آ جائے تو اس کی صحت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اور اس کے بعد اس کو یوز کروانے سے آپ کے بچے کہہ رہا ہوں یعنی کہ آپ کے جو پیئر ہیں جنہوں نے بچے نکالے ہیں وہ ان کو فیڈ کروائیں گے، وہ فیڈ سے گرو بھی اچھے طریقے سے ہوں گے کیونکہ اس میں امینو ایسڈ وغیرہ بھی ہیں، ان کی یعنی کہ نظام کو بہتر کریں گے، بچے کھائیں پیئیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ لگے گا اور بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو کے اچھے سائز میں بنیں گے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے اپنے جاوا برڈ کو یوز کروانی ہے، الحمدللہ ساری پرچیزنگ ہو گئی ہے، آج سے ہم نے شروع بھی کر دی ہیں، تو ان کو ڈال کے ہم اب ویٹ کر رہے ہیں 15 تاریخ کا، تو 15 تاریخ تک اس سے پہلے 2-3 ویڈیو اور بنیں گی کہ باکس وغیرہ ہم پریپیئر کر رہے ہیں، اور کلونی کی سیٹنگ لاسٹ ایئر سے ہم نے تھوڑی ڈفرینٹ کرنی ہے، پہلے مٹکیاں لگائی تھی اسی حساب سے کلونی کی سیٹنگ تھی، اب ہم نے کلونی کی سیٹنگ تھوڑی اور ڈفرینٹ کرنی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد نیسٹنگ کون سی لینی ہے اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، تو امید کرتا ہوں یہ جو 2 ٹپیں بنائی ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے دوسرے چینل لالا ایوری انفو ٹی وی کو لازمی وزٹ کریں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، جیسے آپ نے اس چینل پہ ہمارے ساتھ یعنی کہ ایک رشتہ بنایا ہوا ہے اس چینل پہ بھی آئیں، اس کو بھی یعنی کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے تاکہ اس کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ گرو کروا سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے سیٹ اپ، نئی ویڈیو، نئی ٹپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔